اور وظائف ایسے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تخفیض فرما کے تعداد بھی مقرر فرمائی، اور آج بھی اولیاء اللہ بزرگان دین اس تعداد پہ عمل کرتے ہیں اور اسی سے فیض ہوتا ہے۔ تو تکرار کا مقصد یہ ہوا کہ تکرار ایک اذن ہے، اذن کے ساتھ ہے، یہ بغیر اذن تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو لوگ اپنی مرضی سے بغیر اذن تکرار شروع کر دیتے ہیں وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جب قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو گویا وہ قابل سزا جرم ہے، تو اس کی جو سزا ہے، جو جرم ہے، اس کی جو سزا ہے وہ رجعت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اس کو رجعت کہتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے بھی تکرار نہیں، ثواب کی نیت سے آپ جتنی چاہو تکرار کر لو، نیت ثواب ہو آپ کا بس۔ عام لوگ کرتے ہیں، ہاں، جب رجوع روحانیت کے لیے تکرار کریں گے آپ تو پھر آپ کو اجازت کی ضرورت ہے۔ اوراد و وظائف میں لکھے جاتے ہیں، اوراد اور وظائف رجوع روحانیت کے لیے ہیں، وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، وہ ثواب کے لیے نہیں ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ فرق نیت کا ہے۔ ثواب سے پڑھو یا اچھا، ہاں، اب نماز آپ فرض پڑھتے ہو، اس میں کیا پڑھتے ہو، اور سنتیں پڑھتے ہو تو اس میں کیا پڑھتے ہو، اور نفل پڑھتے ہو تو اس میں کیا پڑھتے ہو؟ لیکن 1,00,000 نفل پڑھ لو، ایک فرض کے ثواب نہیں ملے گا، اور جب فرض کی نیت کرو گے تو فرضوں کا ثواب ہوگا، نفلوں کا نہیں ہوگا۔ تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اسی لیے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جتنا ثواب نیت پر ہے اتنا عمل پر نہیں ہے۔ عمل کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا تم نے عمل کیا، اور نیت کا ثواب فضل کے ساتھ ہے کہ جتنی عمدہ ہوگی اتنا زیادہ ہوگا۔ تو جس طرح نماز کا حالت ہے اسی طرح وہی ذکر ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کی تکرار ہے، مگر اس میں بھی نیت کا عمل ہے بس خالی، کہ گویا تم اس کو رجوع روحانیت کے لیے پڑھ رہے ہو یا حاصل ثواب کے لیے۔ اگر حاصل ثواب کے لیے تو اس پر کچھ قید نہیں ہے۔ رجعت اور کیفیت جذب، اس میں فرق کیا ہے؟ کس طرح فرق کریں گے؟ رجعت نحوست ہے، کیفیت محبت ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اچھا، اب جس کو کیفیت ہوتی ہے یا جذب پیدا ہوتا ہے اس پر وہ محبت کا عشق کا غلبہ ہوتا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اور جس پہ نحوست ڈالی جاتی ہے اس پہ شیطان مسلط ہوتا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اس کے تمام فعل شیطانی ہو جائیں گے، اس کی حرکات و سکنات شیطانی ہو جائیں گی، اور جس پہ جذب طاری ہوگا، جس میں جذب ہوگا، اس کے تمام فعل، تمام چیزیں رحمت کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی۔ بظاہر اس کے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ تطبیق نہیں کر سکتا، اسی لیے تبلیغ نہیں کرتا نا عام آدمی، تو اس کو اس کی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس میں اس وقت اس کی کیفیت اندرونی کیا ہے۔ اب وہ کیفیت کا اندازہ تو وہ کرے گا جو اس کیفیت سے گزرا ہوگا۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ کہے گا یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس نے پڑھی ہوگی تو۔ اور جو کافر ہو وہ جانتا ہی نہیں نماز ہوتی کیا ہے تو وہ کہے گا یہ اٹھا بیٹھا کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تو جذب تو ایک الگ چیز ہے، جذب تو بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ محبت کا عرفان ہے۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں،
فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. مطلب یہ سالک مجذوب اور مجذوب سالک جی دونوں میں جذب ہے، دونوں میں جذب. کیا فرق کیا ہے ان میں؟ ایک جذب کے ذریعے سلوک میں داخل ہوتا ہے، ایک سلوک کے ذریعے جذب میں آتا ہے، اور وہ کمال لگتا ہے سلوک کے ذریعے جو سلوک کے ذریعے جذب میں آتا ہے. اس کا جذب بھی کیا ظاہر ہوتا ہے یا اس کا جذب کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. تو اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے اب جذب میں آ گیا یہ سالک؟ کسی کا نفس جاذب ہو جاتا ہے، کسی کی روح جاذب ہوتی ہے. جس کا نفس جاذب ہو جاتا ہے اس پہ غلبہ ہو جاتا ہے کیفیات کا، اور اس کی کیفیات ظاہر ہو جاتی ہیں. اور جس کی روح پر جذب طاری ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس پر کچھ ظاہر نہیں ہوتا، اس کی جسم پہ کچھ ظاہر نہیں ہوتا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے سالک کے اوراد و وظائف میں پابندی ہے تو اس کو جذب نصیب ہے. اوراد اور وظائف کی پابندی بھی ایک جذب اور ایک محبت ہی ہے، کیونکہ جس کو محبت ہوگی وہی یاد رکھے گا. اور اوراد اور وظائف کے ترک کرنے کو بہت برا سمجھا گیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ اتنے اوراد اور وظائف پڑھو جتنے روز پڑھ سکتے ہو تم. اور قرآن کا ایک ظاہر ہے، مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اور 9 اس کے باطن ہیں، یعنی کہ اس کے 10 حصے ہیں جس میں ایک ظاہر ہے، اور وہ ظاہر حصہ جو ہے اس کی تلاوت ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اور اس کا عام فہم سمجھنا یہ اس کے ظاہری حصوں میں سے ہے. عام فہم سمجھنا یعنی کہ جس ترتیب سے اس کا معنی ہے اسی ترتیب پر اس کو سمجھنا، یہ اس کا ظاہر ہے. لیکن اہل طریقت کے ہاں ایک آیت کی 9 تفاسیر ہیں، یعنی کہ 9 اس کے درجے ہیں، اور سب سے پہلا اس کا درجہ جذب ہے. جو صحابہ اکرام پہ وقتاً فوقتاً وارد ہوتا تھا. کہ وہ پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے، رونے لگتے تھے، گر جاتے تھے، ان کے جسم کانپتے تھے. یہ اس کے باطن کا پہلا حصہ ہے کہ یہ روح اور نفس پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے. اس کے باطن ہی کا حصہ ہے وہ، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ ہم اس پہ نازل کرتے پہاڑ پر تو وہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے جو ہے ریزہ ہو جاتا، جس کا اثر صحابہ کرام میں ظاہر ہوتا ہے. ہم قرآن کے جذب کو حاصل نہیں کر سکتے، جسم پھٹ جاتے ہیں اس کے اثر سے. روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، روح طبعی ہلاک ہو جاتی ہے. اور وہ آدمی زندہ رہتا ہے. باطنی طور پہ زندہ رہتا ہے، ظاہری طور پہ تو قبر میں چلا جائے گا.
جو اس کی معرفت سے پھٹتا ہے وہ تو باطنی اور ظاہری دونوں طور پہ زندہ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت شہاب الدین قطب المظاہر تھے، آپ نے 600 برس کچھ نہیں کھایا پیا نہ حاجت کی، زندہ تھے، لیکن زندہ تھے۔ اسی طریقے بہت سارے بزرگ ہیں، مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، کیوں کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں تھا، اس کی سانس باقی ہے، چلے گی وہ، لیکن یہ تو حادثہ ہوا ہے کچھ جو اندر ہو گیا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ جب اس کا جذب روح پہ ہوتا ہے پیدا، اس کے پہلے حصے کی بات کر رہا ہوں، 9 میں سے پہلے حصے کی، تو سانپ اور بچھو کے کانٹے اثر نہیں کرتے، حضرت منصور حلاج کی جو قمیض تھی اس میں 2.5 سال بچھو رہا، کہتے ہیں 7.5 یا 8 مسکال کا بچھو تھا، ایک مسکال 3.5 ماشا کا ہے، 4 گرام کا۔ اثر نہ کرنا ان پر ہے جن پر یہ کیفیت قائم ہو جائے، جن پر یہ کیفیت قائم ہو جائے، آتی جاتی ہے جیسے صحابہ کرام نے آتی جاتی تھی، ان پہ تو ہوتا تھا سب۔ حضرت امام اعظم کا ایک واقعہ آتا ہے جو علامہ جواہر سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے نویس الجلیس میں لکھا ہے۔